میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر میٹنگ ہوئی، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہاں اتفاق رائے ہوا۔ اس سے اگلے دن میں نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کو بلایا، ان کو پوری تفصیل کے ساتھ سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ووٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ٹھیک، وہ خاموش اپنا ووٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے تھے، اپنے خاص حالات کی وجہ سے، فکری حوالے سے نہیں، بلکہ میرا بھی مشورہ ان کو یہی تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں۔ پھر اسمبلی میں آیا، پہلے سینٹ میں آیا۔ سینٹ میں بل آیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ میں ایک جملے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ 56 شقوں پر مشتمل وہ مسودہ جو 26ویں ترمیم کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، 1 مہینے کے مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا، اور 56 سے ہم ان کو 22 شقوں پر لے آئے۔ پھر ہم نے اپنے 5 نکات ان میں شامل کیے، جس میں سود کا مسئلہ تھا، جس میں وفاقی شرعی عدالت کا مسئلہ تھا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مسئلہ تھا، جس کا ذکر مولانا حسین احمد صاحب نے بھی کیا، وہ ڈال کر 27 کر دیا۔ اور پھر ہماری موجودگی میں ایوان کے تمام فریق موجود تھے، دینی مدارس کا بل آیا، سینٹ میں بھی پاس ہو گیا، اور قومی اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، اور وہاں بھی دیا اور ادھر بھی دیا، اور دونوں ایوانوں میں جو تعریف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری کی اور ہمارے کردار کی شاید اس طرح کے الفاظ کسی پارلیمنٹرین نے نہیں کہا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو گیا، بل پاس ہو گیا۔ اب ایوان صدر سے اعتراضات، آپ مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کے ان تمام مرحلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری، لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود موجود تھے، یہ نہیں کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلاول صاحب خود موجود تھے۔ اب اس کے بعد اعتراضات لگانا سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیتی ہے۔ کس طرح کہا جائے کہ واقعی یہ اعتراضات قابل غور ہیں؟ میں آپ کے ان علماء کرام کے اجتماع سے واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمچے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ حد ہوتی ہے کوئی بات۔ کس حد تک آپ ہمارے برداشت کا امتحان لے رہے ہیں؟ کہاں تک آپ ہمارے تحمل کا امتحان لے رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے جو پہلے جملہ عرض کیا کہ یہ لوگ دینی مدارس کو اور علماء کو شدت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو پھر اصل شدت پسند تو وہ ہوئے نا، پھر تخریب کار تو وہ ہوئے نا، پھر ملک کو فساد کی طرف دھکیلنا تو ان کا مسئلہ بن گیا۔ ہم تو پرامن طریقے سے معاملہ، ہم تو مذاکرات کیے ہیں، ہم نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا، دلال سے معاملات طے کیے ہیں۔ تم نے 26ویں ترمیم کے اپنے مسودے سے